بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کیونکہ آج ایک مہینے کے بعد میں دوبارہ سے آپ کے ساتھ اٹریکٹ ہوا ہوں۔ اس وجہ کچھ میں بیزی تھا، اس وجہ سے میں پچھلے ایک مہینے سے کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکتا، اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہے جموں کشمیر کے بارے میں آج آپ کو بتانا جا رہا ہوں، اور اس کے لیے جو ہے مجھے ریکویسٹ کی تھی طارق محمود صاحب نے۔ اگر آپ بھی کسی اہم ٹاپک پر جو ہے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں یا لیکچر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں نیچے سجیسٹ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں انٹروڈکشن۔ کشمیر کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بنیادی وجہ عناد ہے۔ اگر پچھلے 70 سال سے بھارت اور پاکستان کے درمیان جو مختلف قسم کا رہا ہے تعلقات میں، جو 3 جنگیں ہو چکی ہیں اور لائن آف کنٹرول اور LOC میں جو اکثر و بیشتر حالات کشیدہ رہتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ کشمیر ہے۔ اس کے علاوہ دونوں ممالک کا ایک دوسرے کے خلاف محاذ کھولنا، اوپنلی کھولنا اور خفیہ طور سے دونوں ممالک کی ایجنسیز کے ایک دوسرے کے خلاف ہونا، اس کی بھی بنیادی وجہ جو ہے وہ جموں کشمیر ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہونا اور بھارت میں دہشت گردی میں ملوث ہونا، اس میں بھی ایک دوسرے کی ایجنسیز اور پراکسی وار جو ہے وہ کار فرما ہے۔ تو اس سب کی جو بنیادی وجہ ہے وہ کشمیر ہی ہے۔ کشمیر کی اگر ہم دیکھیں تو اس کی اسٹریٹجک پوزیشن ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ یہ 3 بڑی نیشنز یعنی کہ پاکستان اور بھارت اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا کے جو ہے وہ بارڈر جو ہے اس کے ساتھ لگتے ہیں، اور اس لیے ان تینوں ممالک کے لیے یہ خطہ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ اس خطے کا جو 43% ہے، یعنی کہ جموں کشمیر کا جو اوورال جموں کشمیر ہے، جن میں پاکستان کا آزاد کشمیر ہے، گلگت ہے، چائنا کے زیر کنٹرول ہے، اور جو بھارت کے پاس جو کشمیر ہے، ان تینوں کو ملا کے جو مکمل ریاست ہے جموں کشمیر کی، اس کا 43% جو ہے یہ بھارت کی کنٹرول میں ہے، جس میں جموں ہے، کشمیر ہے، ویلی ہے، لیہ ہے، جبکہ پاکستان جو ہے اس کا 37% جو ہے اس کا کنٹرول رکھتا ہے، اور جو چائنا ہے یہ تقریباً جو ہے اس کا 20% جو ہے اس کا کنٹرول رکھتا ہے، اور جو یہ سیاچین کا ایریا ہے یہ چائنا کے کنٹرول میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1962 میں اسی مسئلے کو لے کر بھارت اور چائنا کے درمیان جنگ بھی ہو چکی ہے۔ یہ نقشہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو گرین ایریا ہے یہ پاکستان کے پاس ہے، نیچے جو جہاں پہ جموں کشمیر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یلو کلر کا، یہ جو ہے بھارت کے کنٹرول میں ہے، جو اس کے جو سائڈ پہ جو اکسائی چین جہاں پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہ چائنا کے کنٹرول میں ہے۔ یعنی کہ پورا جو ریاست جموں کشمیر ہے یہ 3 ممالک میں بٹا ہوا ہے، بھارت، پاکستان اور چائنا، اس لیے ان تینوں ممالک کے لیے یہ اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ ایریا ہے، اور تینوں ہی اس سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہسٹریز کے دیکھتے ہیں کہ برٹش نے جو ہے یہ کشمیر کو بیچا مہاراجہ گلاب سنگھ کے ہاتھوں، مادہ امرتسر کے تحت 75 لاکھ میں اس کو بیچا گیا، اور مہاراجہ گلاب سنگھ کے بعد مختلف جو راجا ہیں انہوں نے یہاں پر حکومت کی، جن رنبیر سنگھ ہے، پرتاپ سنگھ ہے، اور آخر میں ہری سنگھ ہے۔ یہ مہاراجہ گلاب سنگھ کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ اس نے جو ہے انگریز سے 75 لاکھ میں کشمیر کو خریدا، اور اس کے بعد پھر یک کے بعد دیگر اس کے جو باقیات ہیں انہوں نے اس کشمیر کو پر رول کیا۔ یہ مہاراجہ ہری سنگھ ہیں، انہوں نے جو ہے نام نہاد انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کے تحت کشمیریوں کی جو خواہشات ہیں ان کو کچلتے ہوئے کشمیر کا الحاق بھارت کے ساتھ کیا۔ کریشن آف آزاد کشمیر، آپ یہ بھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آزاد کشمیر کس طرح سے کریٹ ہوا۔ تو آزاد کشمیر جو ہے یہ 24 اکتوبر کو کریٹ ہوا، 24 اکتوبر 1947 کو۔ اس کا اگر ہم بیک گراؤنڈ دیکھیں تو 14 اگست 1947 کو برصغیر کو تقسیم کر دیا گیا، تو تمام ریاستوں کو اختیار دیا گیا کہ وہ بھارت پاکستان میں سے دونوں میں سے جس کے ساتھ بھی جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں، لیکن جموں کشمیر کے جو مہاراجا ہیں، مہاراجا ہری سنگھ، انہوں نے کشمیر کو انڈیپینڈنٹ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ یہ چونکہ اس وقت کشمیر کے اوپر رول کر رہے تھے، جب انہوں نے اس کو انڈیپینڈنٹ رکھنے کا فیصلہ کیا تو کشمیر کی جو زیادہ تر عوام ہے وہ پاکستان کے ساتھ آنا چاہ رہی تھی، انہوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس نے کشمیریوں کے اوپر ظلم ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیا، اور بہت زیادہ تعداد میں کشمیری کو شہید کیا، کشمیری کو کچلا، آزادی کی طریق چل پڑی کشمیر میں۔ تو اس کے بعد بہت بڑی تعداد میں پاکستان سے قبائلی پٹھان پشتون وغیرہ جب وہ جموں کشمیر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر جو ہے وہ
ان کشمیری بھائی کی مدد کرتے ہیں اور اس مدد کے نتیجے میں آزاد کشمیر جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے 24 اکتوبر 1947 کو. اور جب وہ مہاراجہ سمجھتا ہے کہ وہ کشمیر کے اوپر اپنا کنٹرول لوز کر رہا ہے تو پھر وہ بھارت کے ساتھ نام نہاد انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہے وہ کرتا ہے. 26 اکتوبر کو سائن کرتا ہے بھارت کے ساتھ اور 27 اکتوبر 1947 کو جو ہے کشمیر میں بھارت کی فوجیں انٹر ہو جاتی ہیں. ویسے ہی بھارت کی فوجیں کشمیر میں انٹر ہوتی ہیں اس دن سے شروع ہوتا ہے بھارت کا کشمیر کے اوپر قبضہ. بھارت کی فوج کشمیر میں آئی تو جنرل گریسی کو قائد اعظم نے حکم دیا کہ وہ بھارت کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے اقدامات کرے. لیکن جنرل گریسی جو کہ انگریز چیف کمانڈر تھا, پاکستانی فوج کا جو پہلے چیف کمانڈر تھا, اس نے قائد اعظم کے اس حکم پر عمل کرنے سے انکار کر دیا اور بھارت جو ہے کشمیر کے اوپر قابض ہو گیا. اس کے بعد بھارت اور پاکستان کے درمیان باقاعدہ جنگ جو ہے وہ شروع ہوئی. جب جنگ شروع ہوئی تو قبائلی عوام اور بہت بڑی تعداد میں پشتون اور کشمیریوں نے بھارت کی آرمی کے خلاف جو ہے وہ لڑنا شروع کر دیا مسلح ہو کے. پاکستان کافی پیش قدمی کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا تھا, جو آزادی کے متوالے تھے وہ آگے بڑھ رہے تھے. بھارت نے بھی سمجھا کہ وہ کشمیر پہ اپنا کنٹرول کھو رہا ہے تو پھر بھارت نے چلاکی کے ساتھ جو ہے اس معاملے کو اقوام متحدہ میں لے گئے. اور یہ بھارت اور پاکستان کے درمیان پہلی جنگ تھی کریشن ہونے کے بعد. دونوں ممالک کی جب انڈیپینڈنٹ ہوئے تو اس کے بعد یہ دونوں ممالک کے درمیان پہلی جنگ تھی. تو جب اقوام متحدہ میں یہ معاملہ گیا تو اقوام متحدہ نے انٹرفیئر کر کے دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی کروائی اور جہاں جہاں پر دونوں ممالک کی فوجیں تھی وہاں پر ایک عارضی لائن کھینچ دی گئی جس کو آج کل ہم LOC کے نام سے جانتے ہیں. اور اس کے بعد پھر اقوام متحدہ نے قراردادیں پاس کی 1947 سے لے کر 1957 تک مختلف قراردادیں پاس کی. بھارت اور پاکستان سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ کشمیر میں جو ہے وہ کشمیری کے عوام کے خواہشات کے مطابق ان کو موقع دیں کہ وہ جس ملک کے ساتھ بھی جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں. اور یہ وہی انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہے جو کہ بھارت اور مہاراجہ ہری سنگھ کے درمیان ہوا 26 اکتوبر 1947 کو. یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو انسٹرومنٹ ہے کیا اس کی ورتھ ہے؟ تو جواب اس کا یہی ہے کہ اس کی ورتھ بالکل نہیں ہے, کیونکہ بھارت اور مہاراجہ کے پاس کوئی قانونی اتھارٹی نہیں تھی کہ یا مہاراجہ کے پاس کوئی قانونی اتھارٹی نہیں تھی کہ وہ کشمیریوں کے خواہشات کو کچلے. کشمیریوں کے خواہشات کا اس کو احترام کرنا چاہیے تھا. کشمیریوں کے خواہشات اگر وہ چاہتی تھی کہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہیں تو پاکستان کے ان کو اجازت دینی چاہیے تھی. اگر وہ بھارت کے ساتھ جانا چاہیں تو وہ بھارت کے ساتھ ان کو جانے کی اجازت دینی چاہیے تھی. لیکن مہاراجہ نے جو ہے کشمیریوں کے خواہشات کے برعکس کشمیر کا فیصلہ کیا, بھارت کے ساتھ جو ہے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کیا اور اس کو بھارت کو جواز فراہم کیا. بھارت نے اپنی آرمی کشمیر میں داخل کی, حالانکہ جو اصل فیصلہ ہے وہ کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق ابھی ہونا باقی ہے. اس لیے اس کو دنیا مانتی ہے, UN بھی نہیں مانتا, دنیا بھی نہیں مانتی. یہ صرف بھارت کی اپنی ریٹ ہے جو کہ وہ کہتا رہتا ہے کشمیر اس کا اٹو ٹانگ ہے, لیکن حقیقت میں دنیا اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کشمیر بھارت کا اٹو ٹانگ ہے. کیونکہ کشمیر کے بارے میں جو اقوام متحدہ میں قراردادیں ہیں وہ موجود ہیں, ابھی تک بھی وہ وہاں پر جو وہ قراردادیں ہیں وہ موجود ہیں اور ان پر بھارت نے ابھی عمل کرنا ہے, جس کا بھارت نے خود عالمی برادری کے سامنے وعدہ کیا تھا کہ وہ جنگ بندی کرائے اور بھارت جو ہے وہ کشمیری کی خواہشات کے مطابق کشمیر میں ریفرینڈم کروائے گا اور کشمیری کی خواہشات کے مطابق جو ہے وہ کشمیر کا فیصلہ کرے گا. لیکن جب معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا تو اس کے بعد بھارت اپنے فیصلے سے مکر گیا. یہ جواہر لال نہرو صاحب ہیں جو اس وقت بھارت کو لیڈ کر رہے تھے, تو انہوں نے کمال ہوشیاری کے ساتھ اس معاملے کو اقوام متحدہ میں لے کر گئے اور اقوام متحدہ میں پھر ان کی چال کامیابی ہوئی. کیونکہ اگر بھارت اقوام متحدہ میں معاملہ نہ لے کر جاتا تو جس پیش قدمی کے ساتھ مجاہدین اور پاکستان کی فوج اور پاکستان کی قبائلی لوگ کشمیریوں کے ساتھ مل کر آگے بڑھ رہے تھے وہ فوری طور پر کشمیر کے اوپر قبضہ کر سکتے تھے. پھر انہوں نے چال کے ساتھ جو ہے اقوام متحدہ میں گئے, اقوام متحدہ نے انٹرفیئر کی اور پھر دونوں ممالک میں جنگ بندی عمل میں آئی اور اس وقت لائن کھینچ دی گئی جہاں جہاں دونوں ممالک کی فوج موجود تھی. تو وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, لائن آف کنٹرول وہاں پر موجود ہے, اس معاملے کا کوئی حل نہیں ہے اور دونوں طرف خاص طور پر مقبوضہ کشمیر میں پھر اس کی جو آزادی کا طریق ہے یہ تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئی اور آج تک کشمیری جو ہے وہاں پر آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, لیکن کشمیر کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہو سکا ہے. یہ قراردادیں ہیں جو کہ اقوام متحدہ نے پاس کی
پہلی جو قرارداد ہے 5 جنوری 1949 کو جو ہے پاس کی. اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں مارچ 1950, نومبر 1951, دسمبر 1952, جنوری 1957, فروری 1957, دسمبر 1957, یعنی کہ 1949 سے لے کر 1957 تک کئی قراردادیں اقوام متحدہ نے پاس کی اور بھارت سے اور پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ کشمیر سے فوج نکالیں اور کشمیر کا فیصلہ کشمیریوں کی حیثیت کے مطابق کرنے کا موقع دیں. پاکستان اس معاملے کے لیے ہر بار تیار ہو جاتا تھا, لیکن بھارت ابھی تک بھی اس معاملے ایک بار تیار نہیں ہے. اقوام متحدہ نے جتنے دفعہ بھی کمیشن نامزد کیے تاکہ کشمیر میں جو ہے وہ ریفرنڈم کا انعقاد کیا جا سکے, لیکن بھارت جو ہے ابھی تک بھارت نے اس بات پر راضی نہیں ہے. بھارت کہتا ہے کہ پاکستان یہاں سے پہلے فوج نکالے, لیکن پاکستان کا یہی ماننا ہے کہ دونوں ممالک جو ہے اکٹھی یہاں سے فوج نکالیں, کیونکہ اگر پاکستان پہلے فوج نکالے گا تو پاکستان کو خطرہ ہے کہ بھارت دوبارہ آزاد کشمیر پر قابض ہو جائے گا, اور بھارت کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر وہ فوج نکالے گا تو پاکستان مقبوضہ کشمیر میں قابض ہو جائے گا. تو عالمی برادری کے سامنے بھارت نے وعدے کیے, اقوام متحدہ میں وعدے کیے کہ کشمیریوں کی وحشت کا احترام کرے گا, ریفرنڈم کرائے گا, لیکن ابھی تک بھارت اس اپنے کسی بھی وعدے پر وفا نہیں کر سکا ہے. پھر آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ فریڈم موومنٹ کب شروع ہوتی ہے. جی ہاں, فریڈم موومنٹ یہ جو ہے پھر جب بھارت نے انکار کر دیا کشمیریوں کو ان کا حق دینے کا, اور پھر کشمیر میں جو ہے وہ فریڈم موومنٹ جو ہے وہ آغاز ہوتی ہے. 1987 تک تو یہ ڈیموکریٹکلی پیسفلی چلتی رہی, وہاں پر کوئی مسلح جدوجہد نہیں تھی, مزاحمت نہیں تھی کشمیریوں کی. تو 1987 کو جب ان مسلحات جو ابھی تنظیمیں ہیں جیسے متحدہ جہاد کونسل ہے, اس وقت مسلح نہیں تھی. 1987 میں جب وہاں پر الیکشن ہوئے تو ان تمام جماعتوں نے یہ جو ڈیموکریٹک طریقے سے کشمیر جو ہے وہ بھارت کے ساتھ کشمیر کے معاملے کو حل کرنا چاہ رہی تھی, انہوں نے الیکشن میں پہلی دفعہ حصہ لینے کا فیصلہ کیا. اور جب انہوں نے فیصلہ کیا تو انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا الیکشن میں 1987 میں جو مقبوضہ کشمیر میں جو الیکشن ہوئے. لیکن بھارت نے ہمیشہ سے جو ہے دھاندلی کر کے انہی جماعتوں کو آگے آنے کا موقع دیا کہ جو جماعتیں بھارت نواز تھیں اور جو بھارت کے گن گاتی تھی, جیسے کہ نیشنل کانفرنس, PTP. تو جب ان دوسری تنظیموں نے جو کہ ڈیموکریٹک طریقے سے کشمیر کا معاملہ حل کرنا چاہتی تھی, جن میں متحدہ جہاد کونسل کے اس وقت کے جو چیئرمین ہیں سید صلاح الدین, وہ انہوں نے بھی یونائٹڈ فرنٹ آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے اس میں حصہ لیا. سید علی شاہ گیلانی جو کہ اس وقت خورید کانفرنس کے بزرگ کشمیری رہنما اور عظیم کشمیری رہنما ہیں, انہوں نے بھی بھارتی الیکشن میں حصہ لیا. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بھارت جو ہے وہ دھاندلی کر کے اپنی ہی بھارت نواز جماعتوں کو ہی جو ہے وہ کشمیر کے اوپر اقتدار پر دیکھنا چاہتا ہے, تو پھر انہوں نے الیکشن سے بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا. اور بلکہ بہت بڑی تعداد میں کشمیریوں نے بھی بھارتی زیر سایہ الیکشن میں جو ہے وہ حصہ لینے سے انکار کر دیا, اور انہوں نے باقاعدہ مسلح جدوجہد شروع کر دی. متحدہ جہاد کونسل کے جو چیئرمین سید صلاح الدین ابھی بھی آزاد کشمیر میں ہوتے ہیں, اور وہ مقبوضہ اور آزاد کشمیر میں باقاعدہ ان کا ایک نیٹ ورک ہے, اور وہ آزادی کے طریق کو آن کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ابھی تک جو ہے وہاں پر آزادی کی طریق چل رہی ہے, جبکہ جو مزاحمتی لیڈر ہیں سید علی گیلانی, میرویز عمر فاروق, عبدالغنی بٹ اور حریت کانفرنس اور دوسری جماعتیں جو ہیں آسیہ اندرابی وغیرہ, وہ تمام جماعتیں ابھی بھی ڈیموکریٹک طریقے سے جو ہے وہ احتجاج وغیرہ کرتی رہتی ہیں, اور بھارت کے تسلط کے خلاف جو ہے وہ اکثر و بیشتر جو ہے وہ دیوار بن کے کھڑی ہوتی ہیں. جیسے ہی پھر ان جماعتوں نے وہاں پر ڈیموکریٹک جو الیکشن ہوتے ہیں ان سے پارٹیسپیٹ کرنے سے انکار کر دیا, مسلح جدوجہد وہاں پر شروع ہوئی, تو بھارت نے کشمیر میں ظلم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے. وہاں پر ٹارچر ہوا, ڈس اپیرنس ہوئی, بہت بڑی تعداد میں انسانیت کی تذلیل ہوئی, مائیں اپنے بچوں کو جو ہے وہ ترستی رہیں, بہت بڑی تعداد میں جو بچے ہیں وہ یتیم ہوئے, عورتیں جو ہے وہ اپنے صحابوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں, بہت بڑی تعداد میں وہاں پر ڈس اپیرنس ہوئی, گمنام قبریں ملیں, بہت ہر قسم کے ظلم کے ہتھ کنڈے وہاں پر آزمائے گئے, ابھی تک بھی آزمائے جا رہے ہیں. 1999 سے لے کر ابھی تک تقریباً 1 لاکھ سے زائد کشمیری جو ہے وہ جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں, شہادت کا جو ہے رتبہ وہ پا چکے ہیں. لیکن ابھی بھی کشمیر میں جو وہاں پر
جو آزادی کے طریق ہے وہ تازہ دم ہے. ابھی بھی بھارت جو ہے وہ کشمیر کے لال چوک میں اپنا جھنڈا نہیں لہرا سکتا. وہاں آج بھی پاکستان کے پرچم لہرائے جا رہے ہیں. بھارت کے خلاف جو ہے وہ نعرے بازی ہوتی ہے. بھارت کے لیڈران جب وہاں پر جاتے ہیں تو وہ کشمیری ان کے خلاف نعرے بازی شروع کر دیتے ہیں. اور بھارت جو ہے جموں میں تو ہر ہندو کی تعداد زیادہ ہے, وہاں پر بھارت کا تھوڑا سا کنٹرول ہے, لیکن کشمیر ویلی میں بھارت کا بالکل بھی کنٹرول نہیں ہے. تقریباً 7 لاکھ سے زائد فوج جو ہے وہ بھارت کی مقبوضہ جموں کشمیر میں وہ اس وقت قابض ہے, اور وہ کشمیریوں کی آزادی کی وائس کو دبانے کے لیے مختلف قسم کی ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے. لیکن کشمیر میں آزادی کی جو تاریخ ہے وہ زندہ ہے, اور ہر روز جو ہے کشمیری جو ہے وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں, لیکن کشمیر میں آزادی کی جو وائس ہے وہ بلند رکھے ہوئے ہیں. کرنٹ سینیریو بھی وہاں پر یہی ہے کہ وہاں پر ڈیلی بیسس پہ 3 سے 4 کشمیری اپنے جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں, لیکن وہ بھارتی تسلط کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کشمیری لیڈر برہان وانی کی شہادت کے بعد اب کشمیر میں بہت لارجلی جو ہے وہاں پر آزادی کی طریق جو ایکٹیو ہے. بڑے بچے, بوڑھے, عورتیں, طلبہ, ہر قسم کی جو ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں کشمیر سے, وہ اس آزادی کی تاریخ میں حصہ لے رہے ہیں اور جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. لیکن بھارت کا یہ کہنا ہے کہ وہ وہاں پر انتخابات کرواتا ہے, وہاں اس کی اسمبلی ہے, اور وہاں وہ بھارت کا حصہ ہے کشمیر. لیکن نہ تو کشمیری اس انتخابات میں حصہ لیتے ہیں, نہ ہی کشمیری ووٹ ڈالتے ہیں, نہ ہی وہ نہایت اسمبلی کو مانتے ہیں. یہ وہی اسمبلی جو کہ بھارت نواز جماعتیں پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس ہے, ایک باری جو ہے پی ڈی پی کو دے دی جاتی ہے, اگلی باری جو ہے وہ نیشنل کانفرنس کو دے دی جاتی ہے. لیکن کشمیری جو ریئل ہیں, کشمیری آنر ہیں, جو کشمیری یوں کے نمائندے ہیں, وہ وہاں پر آزادی کے طریق کو چلا رہے ہیں. جغرافیکل امپورٹنس بھی اس کی بہت زیادہ ہے. بیوٹی ہے, نیچرل بیوٹی ہے, مختلف قسم کے خوبصورت ترین پہاڑ ہیں, اور آئس کولڈ اٹریکٹیو لیکس ہیں. وہاں پر گرین فیلڈز ہیں, فروٹس ہیں, ویجیٹیبلس ہیں, مختلف قسم کے جو دستکاری ہیں, ہینڈی کرافٹس ہیں, کارپیٹس ہیں, شاولز وغیرہ, سب کشمیر کی خوبصورتی کا باعث ہیں. پولیٹیکلی بھی امپورٹنس بہت زیادہ ہے اس کی. پہلے میں نے بتا دیا کہ پاکستان, چائنا اور بھارت کے انڈر جو ہے یہ کشمیر موجود ہے, اور یہی وجہ ہے کہ بھارت اور پاکستان, چائنا اس کے اوپر کنٹرول نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ یہ خطہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے. خدا حافظ.